MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان ये सूरह रहमान की आयत जिनकी मैंने तलावत की है, इनका तर्जुमा यह है कि जो कुछ भी उस पर यानी ज़मीन पर है सब फना होने वाला है। और यब्का वजह रब्बे का ज़ुल जलाल वल इकराम, और सिर्फ तेरे रब की
شان جمال و جلال ہے جو باقی رہے گی، وہ صاحب جلال ہے اور صاحب اکرام ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کی تکذیب کرتے ہو یا تکذیب کرو گے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، اسی سے سوال کرتے ہیں جو بھی زمینوں اور آسمانوں اور زمین میں ہیں، کل یوم هو فی شان، ہر وقت وہ ایک نئی شان کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ یوم یہاں وقت کے پیمانے کے طور پر ہے، اس لیے لمحہ لمحہ بھی یہاں یوم کا مفہوم میں داخل ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن آیات کی تکذیب کرو گے۔ یہاں دونوں کا لفظ خطاب میں شامل ہے، مگر جب ہم اردو میں تم کہتے ہیں تو لازم نہیں ہوا کرتا کہ دونوں لفظ کو دہرایا جائے، مگر قرآن کریم نے یہاں جب بھی سوال اٹھایا ہے تو تم دونوں کہہ کر اٹھایا ہے۔ پھر تم دونوں کن کن باتوں میں، یعنی خدا تعالیٰ کی کس کس شان اور جلوہ گری کی تکذیب کرتے ہو یا کرو گے۔ یہ آیات بہت ہی گہری عارفانہ مضامین پر مشتمل ہیں۔ ان کی پوری تفسیر کا تو اس وقت موقع نہیں، مگر ایک دو امور ایسے ہیں جو ان کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں جماعت کو۔ ہر چیز فانی ہے۔ اب یہ ایک ایسا اعلان ہے جو روزمرہ میں سب کو علم ہے، لیکن اسے دہرایا کیوں گیا ہے اس قدر زور کے ساتھ؟ ایک ایسی صورت میں جو چھوٹوں اور بڑوں دونوں کے لیے ایک عظیم چیلنج کا رنگ رکھتی ہے۔ جن اور ان، بڑے لوگ اور چھوٹے لوگ، دونوں کو مخاطب کرتی ہے اور بڑی شان کے ساتھ چیلنج کرتی ہے ان کو۔ اس میں اس مضمون کے بیان کا عنوان یہ رکھنا کل من علیہ فان، یہ کچھ گہری حکمت رکھتا ہے۔ در حقیقت ہر فانی انسان اپنے آپ کو لافانی سمجھ رہا ہوتا ہے، اور یہ عجیب متضاد زندگی ہے جو انسان گزارتا ہے، اور اس کو شعور بھی نہیں کہ میرے اندر ایک سوچوں میں تضاد پایا جاتا ہے۔ سب دنیا کو مرتے اور گزرتے ہوئے دیکھتا ہے، سب دنیا کو دیکھتا ہے کہ اس جہان میں کوئی نہیں رہا۔ آئے دن روزانہ دنیا تبدیل ہو رہی ہے، ہر موت کے ساتھ ایک تبدیلی واقع ہوتی ہے، اور کچھ عرصے کے بعد وہ جہان ہی بدل جاتا ہے۔ کتنے ہی بدلے ہوئے جہانوں کا، ان گنت بدلے ہوئے جہانوں کا وارث ہو کر وہ اپنی ذات کے متعلق یہ گمان نہیں کرتا کہ مجھے بھی ایک دن دنیا سے گزر جانا ہے، اور جب وہ گزرے گا تو پھر ان لمحوں میں وہ احساس کہ میں فانی تھا اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ یہی مضمون قرآن کریم میں سورہ فرعون کے ذکر میں کئی جگہ بیان ہوا ہے، لیکن خاص طور پر اس کے ہوئے ڈوبتے ہوئے گھڑیوں کی دعا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے خدا پر، اس وجہ سے رد کر دی گئی، یعنی کلیتاً نہیں مگر مرکزی نقطہ کے لحاظ سے دعا رد کر دی گئی، کیونکہ فانی انسان جب فنا کو آنکھوں کے سامنے کھڑا دیکھتا ہے، وہ لمحہ ہے اس پہ یقین کا کہ اب میں اس دنیا میں نہیں رہنے والا، میں فانی تھا، اور اسی لمحے اس کی ساری زندگی اس کو عکارت جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ تمام کوششیں، تمام اموال، سب دولتیں، سب نام و نمود، سب اس دنیا میں دھرے رہ جاتے ہیں، اور وہ اکیلا خدا کے حضور حاضر ہونے کے لیے جب تیار کھڑا ہو، پھر وہ اس قسم کے وعدے کیا کرتا ہے، اب میں ایمان لاتا ہوں، اب مجھے نجات دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم فنا کو دیکھ لو اور پھر نجات کی دعائیں مانگو تو تمہارے کسی کام نہیں آئیں گی۔ بدلی زندگی مل بھی جائے تو روحانی زندگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بس
یہ وہ مضمون ہے جو ساری دنیا میں سب پہ قدر مشترک رکھتا ہے، سب کے لیے قدر مشترک رکھتا ہے۔ فی الحقیقت انسان اپنی فنا پر ویسا یقین نہیں رکھتا جیسا یقین اس کی زندگی میں تبدیلیاں پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا جانتے ہوئے کہ موت مقدر ہے پھر بھی اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتی۔ تو قرآن کریم کا اس شان کے ساتھ اس مضمون کا ذکر فرمانا جو بظاہر دنیا میں سب کو معلوم ہے، یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں وہم ہے کہ تم جانتے ہو، تم نہیں جانتے کہ ہر چیز فانی ہے۔ اور جب ہر چیز کا ذکر فرمایا تو اس کے بعد یہ ہے اعلان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ ہاں تیرے رب کا جلال و جمال کا جلوہ ہے جو باقی رہے گا۔ اور دوسرا وجہ کا مطلب رضا ہے جو باقی رہے گی، یعنی خدا کی رضا جس کو باقی رکھنا چاہے گی اسے رکھے گی، اور جو کچھ بھی رہے گا رضا کی بنا پر اس سے لٹک کر اس کے سہارے رہے گا، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ کے جلال اور جمال کا جلوہ باقی رہے گا، اور جس پر اس کی دائمی ازلی ابدی رضا کی نگاہ پڑی ہے وہ بھی باقی رہ سکتے ہیں، مگر خدا تعالیٰ کی رضا میں شامل ہو کر اس سے الگ رہ کر نہیں۔ دوسری بات جو اس میں خاص طور پر توجہ کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ چیزوں کی فنا کا ان کی عظمت کے ساتھ جو تعلق ہے، یہ مضمون اس بات کو خوب کھول کر بیان فرما رہا ہے کہ تمہاری عزتیں، تمہاری دنیا کی نام و نمود کی کمائی جو کچھ بھی ہے اس کی خاطر تم دنیا سے چمٹے ہوئے تھے، تو یاد رکھو وہ بھی فنا ہے، اور اس کا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ ہاں ایک خدا کے جلال و جمال کا جلوہ ہے جو باقی رہنے والا ہے، اس لیے اگر عزتوں کی خاطر تم کچھ کرتے ہو، اپنی دنیا کی نام و نمود کے لیے محنتیں کرتے ہو، تو وہ وقت آئے گا جب وہ چیزیں مٹ جائیں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض قوموں اور بعض لوگوں اور بعض بڑے بڑے بادشاہوں کی عزت اور نام و نمود تو ہمیں دنیا میں پیچھے باقی رہتی دکھائی دیتی ہے، یہ کیوں باقی رہی؟ اس کے دو جواب ہیں۔ اول تو یہ کہ اس مضمون کا اطلاق آخری فنا کے فیصلے سے تعلق ہے، اس لیے اگر اس وقت سے پہلے کہ دنیا میں انسان کی صف لپیٹ دی گئی کسی کی عزت اور جاہ و جلال کا تذکرہ باقی رہ بھی جائے تو اس کی حقیقت کوئی نہیں، کیونکہ خدا کے علم میں یا خدا کے فیصلوں میں وقت کی وہ حیثیت نہیں ہے جو انسان کے علم اور فیصلوں میں وقت کی حیثیت ہے۔ خدا تعالیٰ کو کوئی زمانہ تقسیم نہیں کرتا، نہ ماضی، نہ حال، نہ مستقبل، ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اور یہی اس کی ازلیت اور ابدیت ہے جو اس بات کی ضمانت ہے کہ اس کے سوا ہر چیز کو فنا ہے۔ کسی چیز کو بھی ازل اور ابد کا دعویٰ نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے، اور پہلے جو توہمات تھے دنیا کے، مثلا آریہ سماج کا تصور عقیدہ کہ دنیا ازل سے ہے، اور بعض یورپین فلسفیوں کا بھی یہ خیال کہ کوئی چیز پیدا ہو ہی نہیں سکتی عدم سے، اس لیے ازل سے ہے، اس خیال کو کلیتاً غلط ثابت کرنے میں ڈاکٹر عبدالسلام صاحب نے بھی ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ پہلے جو یہ خیال تھا کہ پروٹون کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اس سے پہلے یہ خیال تھا کہ ایٹم ڈسٹرائے نہیں ہو سکتا، اور ایک لا تھا، یعنی نظریہ نہیں، اس کو لا کہتے تھے، انڈسٹرکٹیبلٹی آف ایٹم، جو کچھ مرضی ہو جائے ایٹم ڈسٹرائے نہیں ہو سکتا۔ اور ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے دور سے پہلے سائنسدانوں نے ثابت کر دیا کہ ایٹم تو ڈسٹرائے ہو سکتا ہے، اگر نہ ہو سکتا تو ایٹم بم کیسے بن جاتا۔
اور پھر جب کائنات پر زیادہ گہری نظر ڈالی تو بلیک ہول کا جو تصور ابھرا ہے اور اس کے علم اور اس کی ماہیت کے متعلق جو سائنسی اندازے لگائے گئے تو پتہ چلا کہ بلیک ہول تو بنتا ہی اس وقت ہے جبکہ ایٹم آپس میں کچلے جاتے ہیں اور ان کے الیکٹرانز کے فاصلے اپنے مرکز سے اس دباؤ کی طاقت سے جو گریویٹیشنل پل ہے یعنی کشش ثقل اس کے نتیجے میں یوں آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ بہت عظیم الشان وسیع کائنات سمٹ کر وہ ایک چھوٹے سے دائرے میں محدود ہو جاتی ہے جو پھر سمٹتا ہے اور پھر سمٹتا ہے اور اپنی طاقت کے زور کے ساتھ ایک خودکشی کر لیتا ہے یعنی وجود اس طاقت کی عظمت کے سامنے جھک کر ایک فنا کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے جس کے متعلق انسان کچھ نہیں جانتا کہ وہاں کیا ہے اس کے پرلی طرف اس کو کہتے ہیں ایونٹ ہورائزن. تو یہ حصہ جہاں تک ماضی کا تعلق ہے اس معاملے میں تو سائنسدانوں کی آنکھیں کھلیں اور وہ سمجھ گئے کہ یہ کائنات ازل سے بہرحال نہیں. مگر جہاں تک ابد کا تعلق ہے اس بات پر کافی لوگ اٹکے رہے ہیں کہ پروٹون انڈسٹرکٹیبل ہے. ڈاکٹر عبدالسلام صاحب مرحوم مغفور نے اس نظریے میں بہت بڑا کام کیا اور بیماری سے پہلے مجھ سے اس بارے میں جو گفتگو کا موقع مجھے ان سے ملا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے میتھمیٹیکلی یعنی حساب کی روح سے یہ جو ثابت کیا ہے کہ دنیا کی یعنی ایٹم پروٹونز کی عمر اتنی ہے. نظریے کے طور پر تو اب سائنسدان اسے قبول کر چکے ہیں لیکن دو تین نظریے ہیں. بعض سائنسدان کہتے ہیں اس سے ایک حصہ کم, بعض کہتے ہیں ایک حصہ زیادہ, مگر جو حصہ ہے وہ بھی بہت بڑا تصور ہے. اس لیے آپ کو میں عددی تصورات میں الجھانا نہیں چاہتا. پاور ریز ٹو دی پاور آف 32 ہے یا 33 ہے 34 یہ بحث چل رہی ہے بس. اور 32 اور 34 میں اتنا فرق ہے, بظاہر ایک کا فرق ہے, لیکن جب پاور میں باتیں کی جاتی ہیں تو اس مقام پر پہنچ کر عام انسانی ذہن اس کو تصور کر ہی نہیں سکتا کہ کتنی بڑی چیز ہے. مگر سائنسدان اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اور حسابدان بڑے بہت باریک باتوں کو اپنے استدلال کے ذریعے معلوم کر لیتے ہیں اور زمین کے کناروں تک کی خبریں اپنے استدلال کے ذریعے حاصل کر لیتے ہیں. تو ان کائنات کی زمین نہیں, کائنات کے کناروں تک کی. تو ڈاکٹر صاحب نے جہاں تک مجھے یاد ہے 33 ریز ٹو دی پاور کا نظریہ پیش کیا تھا اور مجھے بتا رہے تھے, کئی دفعہ بتایا بلکہ, کہ اس وقت جو دنیا میں لیبارٹریز بڑی بڑی عظیم بے انتہا خرچ کر کے کام کر رہی ہیں, ان میں ایک امریکہ میں بھی ہے, ایک اٹلی میں بھی ہے اور شاید ایک اور جگہ بھی, اور اب تک جو خبریں ملی ہیں وہ امید افزا ہیں. اگر یہ قطعیت سے ثابت ہو گیا تو ہرگز بعید نہیں کہ ایک اور نوبل پرائز ان کو مل جائے, یعنی بطور حق کے ان کو ایسا نوبل لاریٹ بننے کی توفیق ملے کہ 2 دفعہ زندگی میں نوبل لاریٹ بنے. تو یہ ایک دنیا کا انعام اور اکرام ہے جو ممکن تھا کہ ہو جاتا, مگر جہاں تک عقلی تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ آپ کی فضیلت عقل کی روشنی کے لحاظ سے ساری دنیا میں مسلم ہے. کوئی دنیا کا سائنسدان نہیں ہے جو عظمت کی نگاہ سے آپ کو نہ دیکھے, بلکہ اخلاقی قدروں اور عظمت کردار کے لحاظ سے یہ ایک وہ سائنسدان ہے جس کی دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ بھی عزت کرتے تھے اور حقیقت میں ان کے سامنے عظمت کے ساتھ سر جھکاتے تھے. ڈاکٹر صاحب سے بے تکلف گفتگو میں مجھے انہوں نے کئی دفعہ بتایا کہ فلاں ملک کا سربراہ اس طرح مجھ سے پیش آتا ہے, فلاں ملک کا اس طرح پیش آتا ہے, دعوتیں دیتے ہیں کہ ہمارے پاس آؤ, ہم شاہی اعزاز کے ساتھ تمہاری خدمت کر کے کچھ
तसल्ली पाएं कि हमने भी किसी बड़े इंसान की कोई खिदमत की है, लेकिन इन बातों के बावजूद तकब्बर का नाम और निशान नहीं था। और ये वो असल अजमत किरदार थी जिसका मेडल से ताल्लुक नहीं है। बस इस मजमून को उस तरफ मुंतकिल करते हुए मैं चंद बातें डॉक्टर साहब के मुतालिक बयान करूंगा, मगर इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि इस आयत में आमतुन नास के लिए भी एक अजीब पैगाम है जो कोई बुलंदी हासिल नहीं कर सकते। उनको ये पैगाम है कि तुम भी तो या बड़े लोगों में हो या छोटे लोगों में हो, मगर बड़े भी मिट जाने हैं और छोटे भी मिट जाने, और बड़े भी अपनी बड़ाई की शानों के साथ मिटा दिए जाएंगे, और छोटे भी जो कदर भी वो रखते हैं उनके समेत मिटा दिए जाएंगे। तो इस आर्जी चीज के लिए तुम क्यों किसी से हसद करो, क्यों तकलीफ में मुब्तला रह कर जिंदगी गुजारो कि फलां तो इतना बड़ा हो गया, फलां ने तो इतना इल्म हासिल किया, फलां को इस तरह दुनिया ने इज्जतें दी। तो मैं दुनिया की इज्जतें, ये सारी चीजें फना होने वाली हैं, उससे क्यों नहीं ताल्लुक जोड़ते जिसकी रजा का चेहरा कभी फना नहीं हो। ये वो मजमून है जो इन आयात में हर बनी नौ इंसान के की महरूमी के जख्मों पर एक ऐसा फाया रखता है कि हर दुख का इलाज है। लेकिन अगर इंसान अपनी तवज्जो फेरे, चुनांचे आज सुबह डॉक्टर साहब के लिए दुआ के वक्त ये मजमून मेरे जहन में उभर कर मेरी दुआ को एक और रुख दे गया। मैंने कहा ये दुनिया की इज्जतें तो आज नहीं तो कल फना होने वाली हैं, कुछ भी इनका नहीं रहता, लेकिन जो तेरी रजा की इज्जत है जिसका जिक्र वजह रब्बे का में जिक्र है वो दायमी है। बस उनके लिए कुरान के अल्फाज में मैंने ये दुआ की, इरजी इला रब्बे के रादियतम मर्दिया, ए मुतमिन रूह अपने रब की हुजूर इस तरह हाजिर हो कि राजिया हो, तू अपने रब से राजी हो और मर्जिया हो। बस वो वजह रब्बे का कि जो लाजवाल जिंदगी और लाजवाल वजूद की खुशखबरी है वो इन दो लफ्जों में दाखिल हो जाती है। कोई इंसान जो अपने रब से राजी ना हो वो हमेशा नहीं पा सकता। कोई इंसान जिससे खुदा हमें राजी ना हो वो हमेशा नहीं पा सकता। बस इस मजमून के साथ ही मेरी तवज्जुहात बदल गई, ये कहने की बजाय कि आज हमसे एक ऐसा वजूद रुखसत हुआ जिसके नतीजे में खला पैदा हो गया और जमात को आइंदा ये खला महसूस होता रहेगा। मैंने कहा वो मजमून क्यों ना बयान करूं जो हमेशगी का मजमून है, जो लाजवाल मजमून है। बस नेक अंजाम के साथ मेरी तवज्जो नेक आगाज की तरफ गई और मुझे ख्याल आया कि दर हकीकत लोग अच्छे अंजाम की तरफ देखते देखते उससे ऐसे मरूब हो जाते हैं कि बसा औकात आगाज का ख्याल ही नहीं करते। हालांकि बहुत से पाक और नेक अंजाम हैं जिनकी बुनियादें बाज़ दफा इंसान की पैदाइश से पहले डाल दी जाती हैं। चुनांचे डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब भी उन्हीं वजूदों में से एक वजूद हैं, जैसे चौधरी मोहम्मद गफरुल्लाह खान साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उनको जो अज़मतें मिली हैं वो बार बार याद कराया करते थे दुनिया को कि मेरी माँ की दुआएं थीं, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। उसकी तौहीद के साथ वाबस्तगी और वफा, उसका गैर मुतज़लज़ल और मोहकम यकीन खुदा की वाहदानियत पर और गैरुल्लाह को रद्द करते चले जाना, ये वो खूबियाँ थीं जो अल्लाह ताला के फजल के साथ उनके लिए एक नेमत की सूरत में जाहिर हुई। बस मैं अपनी पाक बुजुर्ग दुआ की माँ की दुआओं का एक फल हूं और ये मजमून उनको इनकिसारी की तरफ ले जाता था और खुलकर बातें करते थे। मुझसे तो बहुत ही बेतकल्लुफी थी, कहा करते थे बस किस्सा वही है सारा, मैं क्या, मेरा वजूद क्या, दुआओं का फल हूं।
اور ڈاکٹر صاحب بھی دعاؤں ہی کا پھل تھے. ان کے والد بزرگوار چودھری محمد حسین صاحب اور ان کی والدہ حاجرہ بیگم غالباً نام تھا ان کا، دونوں ہی بہت مقدس وجود تھے، بہت پاکیزہ، صاف ستھرے، خالص پاکیزہ زندگی گزارنے والے. اور احمدیت کے بعد تو سونے پر سہاگے کا عالم تھا. انہوں نے ڈاکٹر عبدالسلام کی پیدائش سے پہلے رویا میں دیکھا کہ ان کو ایک خوبصورت پاک بیٹا عطا کیا جا رہا ہے اور اس کا نام عبدالسلام بتایا جاتا ہے. چنانچہ انہوں نے حضرت مسلم موعود کو یہ رویا بھی لکھی، اور چونکہ بہت منکسر مزاج تھے اپنی رویا کی بنا پر خود نام نہیں رکھا. خواب لکھ کر حضرت مسلم موعود سے پوچھا کہ میں اس بچے کا کیا نام رکھوں، تو آپ نے فرمایا جب اللہ نے تمہیں بتا دیا ہے تو میں کون ہوتا ہوں دخل دینے والا، یہی نام رکھو. عبدالسلام اس بیٹے کا نام الہی منشا اور رضا کے مطابق رکھا گیا جو ان کی خاص دعاؤں کا پھل تھا. اور ساری زندگی پھر اس نے اس رویا کی سچائی کو ظاہر کیا اور اپنے ماں باپ کی خلوص کی قبولیت کو ظاہر کیا. تو اس میں ایک اور بھی ہمارے لیے سبق ہے. ایک وجود گزر گیا مگر اس کے حوالے سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے اے اللہ احمدیت اور نوبل لاریٹ عطا کر. مگر یب کا وجہ رب کا ذوالجلال والاکرام، نوبل لاریٹ کتنے ہیں اور کتنوں کا مقابلہ کر لے گی احمدیت؟ ہزارہ نوبل لاریٹ ہیں اور بنتے چلے جائیں گے. 4 اور بھی لے لیے احمدیت نے مانگ کے تو کیا فرق پڑے گا؟ لیکن وہ انعام یافتہ جو خدا کے دربار سے انعام یافتہ ہو، وہ تو اگر ان پڑھ بھی ہو تو ایسا انعام یافتہ بن سکتا ہے کہ تمام کائنات کے چوٹی سے علماء اور چوٹی کے اعزاز پانے والے اس کی جوتیوں کو اٹھانے میں فخر محسوس کریں، اس کے پاؤں کی خاک چومنے میں فخر محسوس کریں. تو چھوٹی باتوں پہ ہم کیوں راضی ہوں؟ چھوٹی دعائیں کیوں مانگیں؟ وہ دعائیں مانگیں جیسی ڈاکٹر عبدالسلام کے باپ نے ان کے اپنے بیٹے کے لیے کی تھیں، اور جن کو خدا نے اس طرح قبول فرمایا کہ اپنی رضا کا مظہر بنایا ہے. اور اس بات کا قطعی ثبوت آپ کی زندگی کے لمحے لمحے نے دیا ہے. سائنس کی دنیا میں اتنے بلند مرتبہ مقام تک پہنچنے کے باوجود کامل طور پر خدا کی ہستی کے قائل. بلکہ ایک دو مجھے کہہ رہے تھے کہ جب میں جاتا ہوں سائنسی اجتماع میں کسی میں تو بعض سرگوشیوں کی آواز آتی ہے، وہ ہے جو خدا کو مان کر. اور بھی سائنسدان اب ماننے لگے ہیں، پہلے سے بڑھ گئے ہیں، لیکن جس شان کے ساتھ آپ نے خدا واحد جگانا کے ایمان کا حق ادا کیا ہے اور اس جھنڈے کو بلند کیا ہے، ویسا کوئی اور سائنسدان اس جیتی دنیا میں آپ کو اور دکھائی نہیں دے گا. اور پھر خدا واحد یگانہ کی عظمت کے نتیجے میں جو انکسار پیدا ہوتا ہے وہ پوری طرح آپ کی ذات میں ہمیشہ رہا. نظام جماعت کے سامنے خادمانہ حیثیت کی حفاظت کی ہے. اب میں ان کی عمر کے لحاظ سے چھوٹا، علم کے لحاظ سے تو دنیا کے علم کے لحاظ سے تو حیثیت ہی کوئی نہیں، مگر جب مجھ سے تشنید کرتے تھے، ملتے تھے، وہ عزت و احترام کے تمام تقاضے جو خلافت سے وابستگی کا تقاضا کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں ان کو اس طرح پورا کرتے تھے کہ میں حیران رہ جاتا تھا. اور باتوں میں مشورہ کر کے وہ کہتے تھے جو میں کہتا تھا، وہ کرتے تھے جو میں بیان کرتا تھا. یا مشورہ نہیں لیں گے، مشورہ لیں گے تو پھر قبول کریں گے اس کو. غرضی کہ مجھے ان کی انکساری کو دیکھ کر اشک آتا تھا کہ اتنا بڑا عالم ہے. سائنس کے مضامین میں سوچیں، میں ان سے بحث کر رہا ہوں، یہ نہیں کبھی کہا کہ آپ کو پتہ کچھ نہیں، آپ کو حساب بھی نہیں آتا، تو آپ مجھ سے کیا باتیں کر رہے ہیں.
مگر انتہائی توجہ سے بات سن کر دلیل سے قائل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ رفتار کے اوپر بحث چلی کہ سائنس کا یہ اور خاص طور پر حسابدانوں کا یہ قطعی نظریہ ہے کہ روشنی کی رفتار سے کوئی چیز آگے نہیں بڑھ سکتی. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ جو حد لگائی جا رہی ہے یہ میں تسلیم نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے نزدیک خدا تعالیٰ کے اوپر حد بندی نہیں ہو سکتی، خالق کے اوپر نہیں ہو سکتی. حساب کھول دی، باقاعدہ اپنا حساب دان کھول لیا اور نقشے بنائے اور دائرے بنائے اور بتایا کہ یہ دیکھیں حسابی روح سے ناممکن ہے، اور فزکس کے نظریہ کے لحاظ سے بھی یہ ناممکن ہے. میں نے باتیں سمجھی، میں نے کہا آپ نے جو باتیں کہی ہیں دلیل کے ساتھ کہی ہیں، میں دلیل کا انکار نہیں کر سکتا، مگر میں ایک اور بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ ساری باتیں آپ کے اس کائنات کے تصور سے وابستہ ہیں اور مشروط ہیں جو اب تک آپ پر ظاہر ہوا ہے، اور کیا یہ درست نہیں کہ مادہ میڈیم ہے لہروں کے لیے، اور اگر مادہ نہ بھی ہو تو کوئی میڈیم ہونا چاہیے، اور میڈیم کی صفات ہیں جو رفتار طے کرتی ہیں. تو کیا ایتھر سے کے علاوہ کوئی اور میڈیم بھی ہو سکتا ہے؟ اگر ایتھر نہیں ہے تو پھر خود یہ محل نظر ہے کہ چیز حرکت میں کیسے رہتی ہے اور ویو کیسے بنتی ہے، جبکہ ویو مادے کی صفت ہے اور حرکت کی صفت نہیں ہے. یہ باریک باتیں تھیں. ڈاکٹر صاحب کو تو ایک لمحہ بھی نہیں لگا ان باتوں کو سمجھنے کا. مجھے انہوں نے جواب میں کہا کہ آئنسٹائن تو قائل ہے کہ ایتھر ہے اور ایتھر ہی کی صفات ہیں جو جل رہا ہے، مگر باقی سائنسدان قائل نہیں ہوئے ابھی، اور ابھی تک قطعی ثبوت کوئی نہیں مل سکا. میں نے کہا مل سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے. میں نے کہا اگر ایتھر کے سوا کوئی اور میڈیم ہو جس کی صفات مختلف ہوں تو رفتار بڑھ سکتی ہے؟ میں نے کہا بڑھ سکتی. میں نے کہا اب یہ بتائیں کہ اگر کسی چیز کو مادی میڈیم کی ضرورت نہ ہو اور وہ روحانی وجود ہو، اب خدا کی ہستی کے قائل تھے، اس کا انکار کر ہی نہیں سکتے، تو اس کو کون سا قانون پابند کرے گا کہ اس کا پیغام آواز کی رفتار کے روشنی کی رفتار سے انگنت زیادہ تیزی کے ساتھ جہاں وہ پہنچانا چاہے پہنچا دے؟ تو اس کے بعد وہ نہیں بولے تھے، صرف کہا ہاں اصولوں میں مان گیا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ ہو سکتا ہے، مگر معلوم دنیا میں اب تک جو ہے وہ یہی ہے، اس سے میں انکار نہیں کر سکتا. تو اس رنگ میں ان کے اندر یہ حوصلہ تھا اور یہ انکسار تھا کہ بالکل ان پڑھ سائنس کے ابتدائی علم سے بھی آری انسان، جس کا ماضی سے علم کا ان کے علم میں تھا کیا حیثیت رکھتا تھا؟ کچھ بھی نہیں. اسے اتنے بڑے مضامین کے اوپر بڑے حوصلے کے ساتھ گفتگو کرنا، اسے سمجھانے کی کوشش کرنا، اور جب کوئی ایسی دلیل دی جائے جو ان کے اپنے عقیدے کے مطابق تسلیم ہونی چاہیے، تسلیم کر لیتے تھے. تو یہ بھی رفعت کی علامت ہے، یعنی انکسار، اور ان دونوں میں تضاد نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے سے وابستہ اور منحصر ہے، ایک دوسرے پر منحصر ہے. تبھی سجدے کا رفعتوں سے تعلق ہے. رفعت لفظ عربی میں تو ہے مگر اردو میں بعض لوگ رفعت بھی کہہ دیتے ہیں، اس لیے میں رفعت بھی کہہ دیا کرتا ہوں، مگر اصل رفعت ہے. تو رفعتیں جو انسان کو عطا ہوتی ہیں ان کا انکساری سے گہرا تعلق ہے. چنانچہ سجدے میں رب العالی کی دعا سکھائی گئی ہے، رب سب سے اعلیٰ ہے، اور مراد یہ ہے کہ تم نے اس کے حضور جب ماتھا ٹیک دیا ہے، جتنا نیچے ہو سکتے تھے ہو گئے ہو، اب رب اعلیٰ کو یاد کرو تو تم اسے فیض پاؤ گے. اور رفعتیں حاصل کرنے والا اتنا ہی زیادہ جھکتا چلا جاتا ہے. یہ دونوں مضمون لازم ملزوم،
سب سے زیادہ انکسار دنیا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے، اور سب سے زیادہ رفعتیں آپ کو عطا ہوئیں۔ بس ایک بڑے آدمی کے گزرنے کے ساتھ ان مفاہیم پر گفتگو ہونی چاہیے جو لوگوں کو بڑا بنانے والے ہوں اور سب کے لیے برابر پیغام رکھتے ہوں۔ اب علم کے لیے اگر میں کہہ بھی دوں کہ دعا کرو کہ اللہ ہمیں 100 نوبل لاریٹ عطا کر دے، تو کیا اس کا آخری نتیجہ نکلے گا؟ کیا وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ جائیں گے جن کو کسی مکتب میں بیٹھنے کے ہی توفیق نہیں ملی؟ تمام صاحب علم انسانوں سے اور ذی روح ذی شعور لوگ یعنی وجودوں سے علم میں آپ کا وجود آگے بڑھ گیا، تو ان رفتوں کے لیے کیوں نہ دعا مانگی جائے جس میں ہم سب برابر کے شریک ہو جائیں گے، چھوٹا بڑا غریب، ایک تیسری دنیا کا آدمی، ایک ترقی یافتہ مغربی ملک کا باشندہ، ان سب کے لیے قدر مشترک ہے کہ اصل علم کا منبع، اصل عزتوں کا منبع، جس کا علم اور جس کی عزتیں باقی رہنے والی ہیں، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اسی کی طرف جھکو، اسی کی طرف دل لگاؤ، تم میں سے ہر ایک کو پھر وہ رفتیں عطا ہو سکتی ہیں کہ جو اس کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب مرحوم کے درجات بلند فرمائے، ان کو بہت بلند مرتبے عطا فرمائے، اور ان کی رفتوں کی جو جان ہے، یعنی دعاؤں کا پھل، وہ جان اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں و نسلوں میں آگے جاری فرمائے۔ بعض بچے بڑی ان کے اولاد میں سے بہت صحیح فطرت اور ایسا وجود رکھتے ہیں جن پر توقع سے نظریں پڑتی ہیں۔ ان کی ایک بیٹی عزیزہ ہے جس کا بیٹا ڈاکٹر حمید الرحمان اور عزیزہ کا بیٹا چھوٹا، جب بھی میں اس کو دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں مجھے تو اس میں ڈاکٹر سلام نظر آ رہا ہے، ایک اور ڈاکٹر سلام۔ تو یہ میری مراد ہرگز نہیں کہ وہ صرف نوبل لاریٹ بن جائے گا کسی وقت۔ میں جب کہا کرتا ہوں تو میں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ میری یہ نظر دعا ہوتی ہے کہ اللہ اس میں وہ خوبیاں پیدا کر دے جو روحانی رفتوں کی علمبردار ہوتی ہیں، اور روحانی رفتوں کے مقابل پر دنیا کی رفتوں کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتی۔ پھر اس کے صدقے میں نوبل لاریٹ بھی بنے تو کیا کمی، کیا بات ہے، سبحان اللہ، نور علی نور ہوگا۔ یعنی نوبل لاریٹ کے اوپر رضا کی نظر جب پڑے گی تو نور پر نور نازل ہو جائے گا۔ تو یہ دعا اس بچے کے لیے تو میں کرتا ہی ہوں، آپ بھی یاد رکھیں اور اپنی اولادوں کے لیے یہ دعا کیا کریں۔ اگر دنیاوی طور پر عظمتیں اور رفتیں مقدر میں نہیں ہیں تو صرف ایک بات ہم مانگتے ہیں کہ تیری نظر ان پر ایسی پڑے کہ ان کی پیدائش بھی سلام کی پیدائش ہو اور ان کا وصال بھی سلام کا وصال ہو۔ سلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، جو حضرت مسیح کی دعا بچپن کی سکھائی گئی ہے، بتلائی گئی ہے، وہ سلام ہے جس کے متعلق میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں۔ ان کے حق میں اللہ تعالیٰ نے پیدائش سے پہلے ہی وہ سلام لکھ دیا تھا، جو سلام موت کا سلام بھی بن گیا اور زندگی کا سلام بھی بن گیا۔ تو جب بھی خدا سے عظمتیں طلب کریں تو انکساری کی عظمتیں طلب کریں اور اس سلام کی عظمتیں طلب کریں جو آسمان سے اترتا ہے، اور پھر وہ جس شکل میں بھی نازل ہو بہت ہی خوبصورت اور دلکش دکھائی دیتا ہے۔ لیکن کسی سے توقع رکھنا اور بات ہے، اور اس توقع کا پورا ہونا ایک اور بات ہے۔ یہ دعا بھی ہونی چاہیے کہ اللہ ہر منزل کے خطرات سے بچا کر کسی شخص کو اپنی صلاحیتوں کے عروج تک پہنچائے۔ بس جن بچوں میں نجابت دیکھتا ہوں، اعلیٰ اقدار دیکھتا ہوں، ان کی ذہانت ان کے چہرے بشرے سے ٹپکتی ہے، ان کے لیے میں یہ ضرور دعا کرتا ہوں کہ خدا اس کو اس پہ
आसमानी नुक्ते अरूज तक पहुंचाए। अब हजरत मुस्लिम मौद की पेशगोई में ये बहुत ही आरिफाना नुक्ता है जो बयान हुआ है कि हर शख्स का एक आसमानी नुक्ता अरूज है और वहां तक वो बुलंद हो सकता है, उससे आगे वो नहीं बढ़ सकता। लेकिन भारी अक्सरियत, इतनी भारी अक्सरियत कि शायद उसको आजाद शुमार में शुमारी न किया जा सके, जो उस नुक्ता अरूज से नीचे रहकर मर जाती है। और कई ऐसे भी हैं जो उस नुक्ता अरूज की तरफ हरकत करने की बजाय मुख्तलिफ सिमत में हरकत करते हैं। इस मजमून को कुरान करीम की इस आयत ने खोला है और मैं बारहा समझा चुका हूं कि वलो शैना रफानाहु बिहा वलाकिन्नहु अखलदा इलल अर्द। एक बदनसीब का जिक्र कुरान करीम फरमाता है, अगर अल्लाह उससे चाहता तो जो सलाहियतें हमने अता की थी उनके नतीजे में उसे उस नुक्ता अरूज आसमानी की तरफ बुलंद कर लेता जो उसको मुंतहा था। वलाकिन्नहु अखलदा इलल अर्द, तो जमीन की तरफ झुक गया। बस आगाज अच्छा होना जिम्मेदारियां भी याद दिलाता है और दुआओं की जिम्मेदारियां भी याद दिलाता है कि ऐसे वजूद जिन पर तुम्हारी मोहब्बत और प्यार और शफ़क़त की नजर हो, जिनसे तुम तवक्कुआत रखते हो, कब तक तुम उनकी हिफाजत कर सकोगे, कब तक साथ दोगे, कब तक ये यकीन रखोगे कि दुनिया के असरात उसे अपनी तरफ नहीं खींच लेंगे। इसलिए ये दुआ भी लाजिम है कि उसे नेक अंजाम तक अल्लाह पहुंचाए। और उस लिहाज, उस नुक्ता निगाह से सबसे प्यारी दुआ जो मेरी जिंदगी की जान है, जो जिसके लिए मैं कई दफा बाज़ दफा लोगों को रमजान से पहले भी आजाना खत लिख के खुसूस से मुतवज्जे करता हूँ, वो ये दुआ है कि उनमें शामिल करे जिनके लिए आसमान से आवाज उतरे, उसका इस्तेमाल इस ला जवाल आवाज के साथ हो, इरजई इला रब्बिके या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्नतु इरजई इला रब्बिके रादियतुम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। तो जिसे ये नेक अंजाम नसीब हो जाए, उससे बेहतर क्या इंसान तसव्वुर कर सकता है। बस इस जाने वाली पाक रूह के लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह इनको उन लोगों में शामिल फरमाए जिनको वफात के वक्त ये आवाज़ कानों में सुनाई दी हो, जिसकी रूह से खुदा इस तरह मुखातिब हुआ हो, और इनकी औलाद में भी वो वजह अज़मत, उनकी औलाद को भी वो वजह अज़मत अता करे जो ताल्लुक़ बिल्लाह की वजह है, जो जहाँ ताल्लुक़ बिल्लाह वजह अज़मत बनता है, जहाँ रिफ़तें सजदे में मुज़मिर है, जहाँ रब्बे अल आला की दुआ इस तरह उठती है कि इंसान फिर अदना रह ही नहीं सकता, वो आला से ताल्लुक़ जोड़कर ज़रूर आला बनाया जाता है। ये दुआएं अपने लिए भी, अपनी औलादों के लिए भी, सब गुजरे हुए और आइंदा लोगों के लिए भी करें, क्योंकि जज़ा का वक्त तो अभी बाकी है, यानी आखिरी फैसले तो क़यामत के दिनों में हैं। इसलिए अल्लाह ताला जमात अहमदिया को ये अज़मत नसीब फरमाए और फिर अपने निशान के तौर पर दुनिया की बरकतें भी बख्शे, क्योंकि दुनिया की आंख इन बातों को देखती नहीं है, मगर जब खुदा की अज़मतें दुनिया की निशानों में ज़ाहिर होती हैं तब वो आंखें खुलती हैं और इन बातों को देखने लगते हैं। अब मैं मुख्तसरन कुछ ये मजमून जो था वो मैंने जैसा कि अर्ज किया था लंबा मजमून है, इसकी जो पहलू मेरे ज़हन में थे वो पूरे तो मैं बयान नहीं कर सका, मगर उम्मीद है मरकजी नुक्ता अहबाब जमात को समझ आ गया होगा। डॉक्टर साहब की ज़िंदगी का खुलासा ये है, यानी ज़िंदगी के अहवाल का, कि 29 जनवरी 1926 को पैदा हुए थे। हज़रत अली मोहम्मद हुसैन साहब जो साहिब रोया व कुशूफ बुजुर्ग थे, उनका निकाह भी हज़रत मुस्लिम मऊद ने पढ़ाया था। उनकी वालदा माजिदा का नाम हाजरा बेगम था। ये हकीम फजलुर रहमान साहब की हमशीरा थी। हकीम फजलुर रहमान वो वाले हैं जो 23 साल तक अपनी जवानी में अपनी बीवी से अलग रहे और उफ तक नहीं की।
افریقہ کے جنگلوں میں زندگی گزاری، نہایت پاک باز اور بہت ہی بااخلاق اور جاذب نظر شخصیت تھی. یہ ہمارے امریکہ کے ڈاکٹر حمید الرحمان صاحب کے ماموں تھے، نہ خالو. ڈاکٹر صاحب مرحوم کے ماموں اور ڈاکٹر حمید الرحمان صاحب کے خالو تھے. سوریا بیگم جو جن کے وصال ابھی ہوا ہے، جن کا میں نے نماز جنازہ پڑھائی تھی، ان کی ہمشیرہ ڈاکٹر حمید الرحمان صاحب کی والدہ تھی. تو یہ خاندان آپس میں اس طرح بڑے قریبی تعلق میں بندھا ہوا ہے، اور بہت پاک روایتیں ہیں جو اس خون میں جاری ہیں. تو دعا کریں کہ یہ آئندہ بھی ہمیشہ جاری رہیں. وہ مجھے جو یاد تھا کہ رویا میں دیکھا تھا، وہ رویا نہیں بلکہ کشفی طور پر آپ کو یہ دکھایا گیا تھا. یہ نوٹس ہیں، ان میں لکھا ہے 3 جون 1925 کو خدا تعالیٰ نے کشفی طور پر دکھلایا کہ ایک فرشتہ ظاہر ہوا جس کے ہاتھوں میں ایک معصوم بچہ تھا. فرشتے نے وہ بچہ چودھری محمود حسین صاحب کو پکڑا دیا اور کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا ہے. آپ نے اس بچے کا نام پوچھا تو آواز آئی عبدالسلام. یہ رویا انہوں نے جب لکھ کر حضرت مسلم موعود کو بھجوائی تو اور نام کی درخواست کی، تو آپ نے لکھا جب خدا تعالیٰ نے خود نام رکھ دیا ہے تو ہم کیسے دخل دیں. یعنی یہ بات حضرت مسلم موعود کا لکھنا یہ ثابت کرتا ہے حضرت چودھری محمود حسین صاحب کی رویا اور کشوف کی سچائی پر آپ کو کامل یقین. اور ویسے بھی انکسار کا پھر یہی تقاضا جب کہتے ہیں خدا نے نام رکھ دیا ہے، مگر میں اس وجہ سے نہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ جانتے تھے چونکہ کہ یہ ایک صاحب کشف انسان ہے، اس لیے یہی لکھنا اس وقت، یا صرف یہی لکھنا جائز تھا کہ جب خدا نے نام رکھ دیا تو ہم کیسے دخل دیں. چنانچہ پھر یہ بڑے ہیں تو اللہ کے فضل سے دعاؤں کے ساتھ. اب یہ اتفاقی بات نہیں ہے، آپ یہ دیکھیں کہ باقی بھی تو بہن بھائی ہیں، ان کا تعلیمی کردار ذہین ہیں، ہوشیار بھی ہیں، اچھے اچھے مرتبے بھی حاصل کیے، مگر کوئی نسبت ہی نہیں ہے. ایسا جیسے کوئی چیز شوٹ کر کے ایسا اوپر نکل جاتی ہے کہ باقی سب چھوٹے 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 دکھائی دیتے ہیں اس کو مقابلے پر. کوئی نسبت نہیں. ہر میدان میں ایسے ایسے انہوں نے میڈل بچپن سے حاصل کرنے شروع کیے ہیں، ریکارڈ پہ ریکارڈ توڑتے چلے گئے ہیں. اور بعض ایسے ریکارڈ جو پھر اور ہو ہی نہیں سکتے. جب 100% نمبر لے لو گے تو ریکارڈ کیسے ٹوٹے. اور پھر جب پاکستان میں ناقدری کی گئی تو انگلستان میں آئے، اور انگلستان کی حکومت کی حوصلہ کی فراخ دلی ہے، یا قدر شناسی کہنا چاہیے، فراخ دلی کا سوال نہیں، انہوں نے بڑی عزت کا سلوک کیا. امپیریل کالج کی پروفیسرشپ کی سیٹ عطا کی، اور مسلسل ان کے ساتھ بہت سی عزت اور احترام کا سلوک جاری رکھا ہے. پھر اٹلی نے آپ کی عزت افزائی کی. انہوں نے جو ایک تحریک کی کہ میرے نزدیک وہاں ٹیسٹ میں ایک سینٹر بنانا چاہیے سائنس کی فروغ کا، تو حکومت اٹلی نے بڑا حصہ خرچ کا ادا کیا. پھر دوسرے اداروں نے بھی اس میں حصہ لیا، اور خاص طور پر غریب ممالک کے بچوں کو تعلیمی سہولتیں دے کر ان کی صلاحیتوں کے مطابق ان کو نقطۂ عروج تک پہنچانا، یہ آپ کا مقصد تھا. اور اس میں قطعاً مذہبی تعصب کا اشارہ تک بھی نہیں. غیر احمدی، پاکستانی، غیر پاکستانی، پولینڈ کے لڑکے، عیسائی، دہریہ، سب پر یہ فیض برابر تھا جو رحمانیت کا فیض ہے. اور اللہ کے فضل سے اس کے ساتھ بنی نوع انسان کو بہت بڑا فائدہ پہنچا ہے. اب تعلیمی ڈگریاں اور میڈل بیان کرنے کا تو وقت نہیں ہے. میں نے جو چیزیں اہمیت کی سمجھی وہ بیان کر دیں. اب یہ ہمارا بہت ہی پیارا علموں کا خزانہ، دنیاوی علم میں بھی، علوم میں بھی، روحانی علوم میں بھی ترقی کرنے والا ہمارا پیارا ساتھی اور بھائی ہم سے جدا ہوا، اللہ کے حوالے. اللہ کے پیار کی نگاہیں ان پر پڑیں اور ان کو سنبھال لیں. اور اس کے علاوہ ان کی اولاد کے متعلق بھی یہی دعا کریں کہ خدا ان سے ہمیشہ حسن سلوک رکھے، حسن شفقت اور رحمت کا سلوک رکھے.
اور ان دعاؤں کو ان کے آگے بھی ان کے خون میں ان کی نسلوں میں جاری کر دے جو ان کے حق میں قبول ہوئی ہیں۔ اب آپ کے سامنے ایک اور ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں، وہ ہمارے ایک بہت ہی پیارے مخلص فدائی امریکن دوست کا ذکر ہے، جن کا نام وہ بھی ڈاکٹر تھے، پی ایچ ڈی تھے، برادر مظفر احمد ظفر، جو امریکہ کے نائب امیر تھے۔ یہ بھی انتہائی منکسر مزاج، بے حد مستعد خدمت کرنے والے، اور پی ایچ ڈی تھے مگر اپنے ساتھ ڈاکٹر نہیں لکھتے تھے، اور ڈیٹن میں پروجیکٹ کیور کے ڈائریکٹر تھے۔ مجھ سے بہت پرانا تعلق ہوا ہے جلسہ سالانہ پر ان کے آنے کی وجہ سے۔ اس کے بعد یہ مسلسل بڑھتا رہا کیونکہ ان کے اندر بہت گہری خوبیاں تھیں اور بڑا روشن دماغ تھا۔ امریکنوں کے مسائل کو جس وضاحت کے ساتھ یہ سمجھتے تھے، بہت کم ہیں جن کو اتنا عبور تھا، اور ان مسائل میں جب ان سے گفتگو ہوئی تو میں نے ہمیشہ اس سے فائدہ اٹھایا، اور مستعد ایسے کہ جب میں وہاں جایا کرتا تھا تو میری حفاظت کے تعلق میں جو انسانی کوششیں ہوتے ہیں ان کے یہ انچارج ہوا کرتے تھے۔ دن رات لگتا تھا، ایک لمحہ بھی نہیں سوتے، جب نکلتا تھا انسان میں مستعد کریں، اور پھر ڈرائیونگ کرنی اور بہت تیز۔ میں نے کئی دفعہ سمجھایا کہ خدا کے لیے کچھ آرام کر لیا کریں ورنہ آپ کو کیا صدمہ مجھے پہنچے گا۔ تو پھر تھوڑا سا وعدہ کیا، اچھا میں خیال کروں گا، مگر کئی دفعہ یہ ہوا کہ اپنا کام کر کے پیچھے رہ گئے، اور میں نے ذکر کیا کہ وہ ہم تو یہاں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، کھانا بھی کھانا تھا، ان کے بغیر مزہ نہیں آئے گا، وہ تو بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو ابھی بات ختم ہوئی کہ سامنے آ کھڑے ہوئے۔ وہ ہوا کی طرح چلتے تھے ڈرائیونگ میں، اور مزہ یہ ہے کہ پکڑے نہیں جاتے تھے۔ دعائیں کرتے ہوئے جاتے ہوں گے تو خدا کا غالب قانون جو ہے وہ دنیا کے قانون پر غالب آ کر ان کی حفاظت فرما دیتا تھا۔ کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا خدا کی فضل سے۔ تو چند دن بیمار رہ کر اچانک جو جگر کا کینسر تھا، جس کا علم بعد میں ہوا، جس کی وجہ غالباً ان کا صبر ہے، انہوں نے معلوم ہوتا ہے عمداً بتایا نہیں، ابتدائی علامتوں کا ذکر بھی کسی سے نہیں کیا۔ اس وقت پتہ چلا جب وہ آگے بڑھ چکا تھا، اور ان کا وصال میرے لیے بہت گہرے صدمے کا موجب بنا ہے، مگر یہ صدمے تو انسانی زندگی کا حصہ ہیں۔ رب کا وجہ رب کا ذوالجلال والاکرام، یہی پیغام ہے جو ہمیشہ سہارا بنتا ہے۔ ان کی بیگم سسٹر رضیہ بھی غیر معمولی اخلاص رکھنے والی، مستعد اور بہادر خاتون ہیں۔ عورتوں میں وہ یہ ڈیوٹی دیا کرتی تھیں کیونکہ ان پر ان کو ظاہر ہے کہ زیادہ اعتماد تھا۔ ایک دفعہ مجھے یوں لگا جیسے پیچھے سے کوئی دور جا پڑے اچانک، تو دیکھا تو پرائیویٹ سیکرٹری ان کے کندھے کا شکار ہوئے تھے۔ ان کو حکم تھا کہ اس لائن سے آگے کوئی مرد نہیں جائے گا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا پرائیویٹ سیکرٹری یہ کون ہے، وہ لائن آئی ہے تو جو کندھا مارا ہے کہ پرائیویٹ سیکرٹری لڑکتے ہوئے دور تک گر گئے۔ تو بڑی مستعد تھی ماشاءاللہ، اب بھی مستعد ہیں، مستعد رہیں گی انشاءاللہ۔ ان کے لیے، ان کی اولاد کے لیے بہت دعا کریں۔ دیگر مرحومین جن کا جنازہ آج جمعے کے بعد پڑھا جائے گا، ان میں سر فہرست ہمارے صادق صاحب مرحوم شہید ہیں۔ ان کا ذکر مختصر ضروری ہے۔ بہت ہی پیارا وجود تھا، بڑی بہادری سے اپنی جان آفرین کو پیش کی ہے خدمت دین میں اور دعوت اللہ میں۔ یہ وہ ہیں جن کے والد 1965 میں ایم ڈی ہوئے تھے۔ کٹر اہل حدیث علاقہ ہے وہ، اور وہ چونکہ صاحب اثر تھے اس لیے نسل سے پہلے ان کے بھائی ہدایت اللہ ایم ڈی ہوئے تھے، ان کے تبلیغ سے والد ایم ڈی ہو گئے۔ یہ اور ان کے ایک بھائی میاں عنایت اللہ تھے جو اس وقت تک تو سینے میں گھونٹ کر اپنے بغض کو چھپائے رہے جب تک والد زندہ تھے۔ ان کے سامنے سر اٹھانے کی ان کو مجال نہیں تھی،
मगर उनकी विसाल के फौरन बाद इन्होंने शदीद मुखालफत शुरू की, इतनी शदीद मुखालफत कि अपने भाई की जो ईमान लाया था बाप पहले हज़रतुल्लाह साहब, उनकी जिंदगी जीवन कर दी। लेकिन फिर आखिर खुद अहमदियत की सदाकत का 1974 में शिकार हो गए, जब 74 की तहरीक जोरों पर थी और सब शोर था और लोग कह रहे थे कि अब ऐसी दीवार बन गई कोई अहमदी नहीं हो सकता, तो ये मुखालिफ फलांग कर अमन के दायरे में से आ गया। और उसके बाद से फिर एक नंगी तलवार से अहमदियत की तबलीग में, अहमदियत के पैगाम पहुंचाने में, इन्हीं की तबलीग से मोहम्मद अशरफ साहब अब जलहन जिला गुजरांवाला, वो भी कट्टर अहले हदीस इलाके के थे, वो अहमदी हुए। और जब वो अहमदी हुए तो फिर उस इलाके के मौलवियों दूसरों से बर्दाश्त नहीं हुआ। सबसे पहले उन्होंने अशरफ को शहीद किया और उसके बाद इन पर नजर रही, लेकिन इन्होंने ऐन उनके कट्टर गढ़ों में जाकर तबलीग जारी रखी। चुनांचे पिछले 1-2 साल के अंदर जब मैंने तहरीक की दावत अल्लाह की, तो खुदा के फजल से 15 अहले हदीस को बड़ा मजबूत अहमदी बनाने की इनको तौफीक मिली। आखिर ये मामला दुश्मनों की बर्दाश्त से बाहर निकल गया। तो ये जुमे पर जा रहे थे, तो एक पुल पर जहाँ दुश्मन ताक लगाए बैठा था, उन्होंने गोलियां बरसाकर या कारतूसों के फायरों से इनको वहीं छलनी कर दिए, वहीं शहीद हो गए। तो इनकी जो वापसी है बड़ी अजीम वापसी है, ऐसी वापसी है जिसकी कुरान जमानत दे रहा है। ये तो मरे भी नहीं, ये तो जिंदा रहने वाले वजूद हैं, इन पर न तुम रोना, अपनी फिक्र करो कि तुम कैसे वापस जाते हो, ये तो हमेशा जिंदा रहेंगे। तो इनको भी अपनी दुआओं में याद रखें। सारा खानदान बड़ा बहादुर है अल्लाह के फजल के साथ। इनकी औलाद में भी वही रंग हैं अजमत के, जो खुलूस से और खुदा तआला के शायद वफा से पैदा होते हैं। अब बाकी जो नमाज है जनाजा पढ़ी जाएंगी, अभी नमाज जनाजा अदा होगी जिनकी, वो गुलाम रसूल साहब मौलवी इस्लाह और इरशाद हैं, जो हमारी मुबारक मुजफ्फर साहब जो इस वक्त नायब वकील माल या एडिशनल वकील माल हैं, उनके ये वालिद हैं। बहुत सादा मिजाज, मैं जानता था इनको बहुत अच्छी तरह। सारी उम्र बिल्कुल सादा कपड़ों में देखने वाला पहचान भी नहीं सकता कि कैसा इंसान है। और सारी औलाद की तबीयत बहुत ही प्यारी और आला दर्जे की है, और कभी जुबान पे किसी की चीज की खिलाफ शिकवा जुबान नहीं आया। अनायत अली साहब खारियां, हमारे अखलाक अंजुम साहब के वालिद, ये भी वो मुबल्लिगीन हैं जिनको मैंने आज जनाजे के लिए चुना है, जिनके वालिदैन या बुजुर्गों को जो दीन की खातिर बाहर थे, पीछे इनके बुजुर्गों की वफात हुई है, या मिला तो आखिरी मौका जाने का मिला है। मसूदा बेगम साहिबा, अब्दुल सलाम साहब टेलर मास्टर रब्बा की बेगम और अब्दुल मनान साहब ताहिर की वालदा, वो भी आपके मुबल्लिग हैं जो यहीं इस वक्त काम कर रहे हैं। और राव मोहम्मद अकबर साहब जो यहाँ आया करते थे अक्सर जलसे पर, बड़े ही फिदाई और बहादुर इंसान, अपने इलाके में ये अहमदियत के लिए बिलाशुबा एक पुररोब नंगी तलवार थी, जिसकी मुखालफत की वहां जुर्रत नहीं होती थी। पूरी अंदर मुखालफतें होती थी, इधर उधर लोगों को तंग किया जाता था, मगर राव साहब के कड़ाके के सामने, क्योंकि इनकी बरादरी इनके साथ होती थी, वो बड़ी बहादुर और लड़ाई करने वाली बरादरी है, इसलिए इन पर हाथ डालने का मौका नहीं मिलता था। जिस तरह पुराने ज़मानों में हुआ करता था जहालत में कि कोई नबी अगर किसी बड़े कबीले का फर्द हो तो कहते हैं उसकी वजह से हम तुझे छोड़ रहे हैं। तो इनका भी चूंकि कबीला मजबूत था, इसलिए इनको जरूरत होती थी, और अपने कबीले की खातिर कभी भी इन्होंने अहमदियत का पैगाम छुपाया नहीं। तो ये भी अचानक वफात पा गए हैं। बहुत ही प्यारा मुखलिस इंसान था, बहुत तबलीग करने वाले। अल्लाह इन सबको गरी के रहमत फरमाए। अभी नमाज जुमा के मान बाद इंशाअल्लाह हम इनकी सबकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे। एक नाम रह गया, कौन सा?
اوہو ٹھیک ہے. وہ ایک مربی دو مربیوں کی والدہ ہیں جو فوت ہوئی ہیں. ایک ہمارے ملک محمد اکرم صاحب مربی سلسلہ مانچسٹر کی والدہ رضیہ بیگم بھی وفات پا گئی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کو بھی نماز جنازہ میں شامل رکھیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونستغفره. الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.